بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 17 بنام میر مہدی مجروح کے مصنف مرزا اسداللہ خان غالب کا تعارف، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات، اقتباسات کی تشریح اور مکتوب الیہ کا تعارف پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق بنام میر مہدی مجروح کے مصنف مرزا اسداللہ خان غالب نے جس طرح اردو شاعری میں ایک منفرد انداز اختیار کیا، اسی طرح وہ اردو نثر میں بھی ایک خاص طرز کے موجد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط کے مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کی اشاعت کو جدید اردو نثر کا باقاعدہ منشور تسلیم کیا گیا ہے۔ غالب نے 1850 عیسوی سے اردو میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ اس سے پہلے وہ فارسی میں بہت اہتمام سے خطوط لکھا کرتے تھے، لیکن ان کے اردو خطوط نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی اور قدیم طرز کی پرتکلف مکتوب نگاری تھوڑے ہی عرصے میں بالکل ختم ہو گئی۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت اور مزاج و مذاق کی پوری تصویر بنتی ہے۔ غالب کی شاعری ان کی شخصیت اور مزاج کے کچھ رخ ضرور متعین کرتی ہے، لیکن غالب کی شخصیت اور ان کے ادبی مزاج و مذاق کا اظہار ان کے خطوط میں ہوتا ہے۔ خطوط غالب وہ شفاف آئینہ ہے جس میں غالب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ غالب کی زندگی جہاں ابتدائی طور پر لہو و لعب اور عیش و عشرت کی زندگی تھی، وہاں ایک کشمکش اور مصیبت اور آزمائش کی کہانی بھی ہے۔ غالب کی شخصیت میں خلوص، صداقت، بے تکلفی اور برجستگی تھی۔ اسی سبب ان کے خطوط نجی حالات سے لے کر اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشی ماحول کی وضاحت کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے، جس میں پہلا سوال ہے خط کے مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے نام لکھیے، یعنی خط کے لکھنے والے اور جن کی طرف خط لکھا گیا ہے ان کے نام اس میں پوچھے گئے ہیں۔ اس کا جواب ہے اس خط کے مکتوب نگار مرزا اسداللہ خان غالب اور مکتوب الیہ میر مہدی مجروح ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے غالب خط میں محمد شاہی دور کے تکلفات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے خطوط میں آداب و القابات کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے تھے کہ یہاں سب خیریت ہے اور وہاں بھی عافیت ہوگی۔ غالب کو یہ انداز تحریر بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے خط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال لکھیے۔ اس کا جواب ہے بے تکلف خط نویسی کی مثال، کیونکہ سچ کہیو اگلوں کے خطوط کی تحریر کی یہی طرز تھی، ہائے کیا اچھا شیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھو گویا وہ خط ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے غالب نے اس خط میں نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کن امور کی نشاندہی کی ہے؟ اس کا جواب ہے شامل نصاب خط میں سادگی اور بے تکلفی کی وہ فضا موجود ہے جو غالب کے خطوط کا خاصہ ہے۔ غالب کے خیال میں بے تکلفانہ گفتگو کا تقاضا ہے کہ تحریر ہر طرح کے ادبی اور لسانی تکلفات سے پاک ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ضروری تمہیدیں اور پرتکلف بیان کے بجائے اپنا مدعا یعنی اپنا مقصد فطری انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ غیر ضروری القاب و آداب، مزاج پرسی، خیریت نگاری کا قدیم دستور ترک کر دینا چاہیے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3 درج ذیل تراکیب کی وضاحت کیجیے، یعنی یہ الفاظ دیے گئے ہیں کچھ، ان میں سے ان کی تشریح یا اس کا جملہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کالم کے ایک طرف میں نے تراکیب اور دوسری طرف ان کی وضاحت کے طور پر جملے لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ چاہے بے آب، اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی ایسا کنواں جو بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ ابر بے باراں، اس کا مطلب ہے بارش نہ برسانے والی گھٹا جس سے بارش کی کوئی امید نہیں۔ اس کے بعد لفظ نخل بے میوہ، اس کا مطلب ہے بے پھلدار درخت جس پر کوئی پھل موجود نہ ہو۔ اس کے بعد لفظ خانہ بے چراغ،
اس کا مطلب ہے اندھیرا گھر جہاں کسی کی روشنی کی کوئی امید نہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے شہر خاموشاں، اس کا مطلب ہے قبرستان، یہاں مراد لی گئی ہے شہر کی بربادی۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں بھی الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ اس سے پہلے والے سوال میں تراکیب کو سمجھنے کے لیے، ان کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم نے جملے بنائے ہیں، اور یہاں پر ان الفاظ کے مطابق جملے بنائے گئے ہیں۔ پہلا لفظ روش، اس کا جملہ بنے گا ہمیں ہر صاحب علم کی روش اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا لفظ شیوا، اس کا جملہ بنے گا صوفیہ کا شیوا یہ ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تیسرا لفظ موقوف، اس کا جملہ بنے گا اس نے اپنا مری کا پروگرام موقوف کر دیا۔ موقوف مطلب پوسٹ پون کر دیا۔ اس کے بعد لفظ زوائد، اس کا جملہ بنے گا ماہرین اقبالیات کی رائے میں کلام اقبال حش و زائد سے پاک ہے، یعنی اضافی چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد لفظ نگارش، اس کا جملہ بنے گا مکتوب نویسی میں غالب کا انداز نگارش عوام میں بے حد مقبول ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے واحد جمع لکھیں۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف واحد الفاظ ہیں اور کالم کی دوسری طرف میں نے انہی الفاظ کے جمع لکھ دیے ہیں۔ اس طرح سے پہلا لفظ صاحب، اس کی جمع ہوگی صاحبان۔ دوسرا لفظ خاموش، اس کی جمع ہوگی خاموشاں۔ تیسرا لفظ اصطلاح، اس کی جمع ہوگی اصلاحات۔ چوتھا لفظ نگارش، اس کی جمع ہوگی نگارشات۔ اس کے بعد لفظ مجتہد، اس کی جمع ہوگی مجتہدین۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 6، اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تحریر کیجیے۔ اس کے جواب میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے، مرزا غالب نے خطوط نویسی کا جو طریقہ کیا اور اس میں جو جدتیں پیدا کی اور جس کمال کے ساتھ اسے برتا، اس میں غالب یکتا ہیں۔ وہ بے تکلف دوستوں کو خط لکھتے ہوئے ہر قسم کی باتیں بڑی بے ساختگی کے ساتھ بیان کر جاتے ہیں۔ غالب کے خطوط بالعموم یعنی عام طور پر رسمی القاب و آداب سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا قول ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ جب خط لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو مکتوب الیہ یعنی جس کی طرف خط لکھا جا رہا ہو کو کسی ایسے لفظ سے پکارتا ہوں جو اس کی حالت کے موافق ہوتا ہے اور پھر مطلب لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ بے تکلف گفتگو جس قسم کے اسلوب کا تقاضا کرتی ہے وہ شامل نصاب خط میں بھی موجود ہے۔ اس لیے غالب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ میں نے ایسا انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی خط کو بات چیت بنا دیا ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں سے چلتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 7، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں، جس میں پہلا جملہ ہے مجتہد الاثر کے مسودے کو بھیج دیا۔ آپشن نمبر 1 لکھ کر، آپشن نمبر 2 اصلاح دے کر، آپشن نمبر 3 پڑھ کر، آپشن نمبر 4 سن کر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اصلاح دے کر۔ اس کے بعد جملہ ہے تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں۔ آپشن نمبر 1 سلام، آپشن نمبر 2 دعا، آپشن نمبر 3 خط، آپشن نمبر 4 قصیدہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 سلام۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بھیجتے رہو۔ آپشن نمبر 1 سلام، آپشن نمبر 2 دعا، آپشن نمبر 3 دوا، آپشن نمبر 4 خط۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 خط۔ اس کے بعد جملہ ہے بار بار دیکھا کرو۔ آپشن نمبر 1 مسودے کو، آپشن نمبر 2 خط کو، آپشن نمبر 3 تقریر کو، آپشن نمبر 4 تحریر کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مسودے کو۔ اس کے بعد جملہ ہے قصور معاف کرو۔ آپشن نمبر 1 خفا نہ ہو، آپشن نمبر 2 خوش نہ ہو، آپشن نمبر 3 مسرور نہ ہو، آپشن نمبر 4 بیزار نہ ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 خفا نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مکتوب الیہ کے تعارف کی طرف، یعنی جس کی طرف خط لکھا گیا ہے میر مہدی مجروح کو، ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میر مہدی مجروح کا پورا نام سید میر مہدی حسین تھا۔ وہ 1833 عیسوی کے آس پاس دہلی کے محلہ اردو بازار میں پیدا ہوئے جو لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان واقع تھا۔ وہ نجیب الطرفین سید تھے۔ نجیب الطرفین سید اس کو کہتے ہیں جن کے والدین کی نسبت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہو، یعنی والدہ بھی ان کی اہل بیت سے ہوں اور والد بھی ان کے اہل بیت سے ہوں۔
میر مہدی مجروح کے والد میر حسین فگار بھی شاعر تھے۔ مجروح کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ مجروح نے لڑکپن میں ہی شاعری شروع کر دی تھی اور مرزا غالب، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، شیخ ابراہیم ذوق، حکیم مومن خان مومن اور مفتی صدر الدین آزردہ جیسی شخصیات کی صحبت میں وقت گزارا۔ مجروح غالب کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے غزل میں استاد کی پیروی نہیں کی، البتہ نثر میں ان کا ساتھ دینے کی ضرور کوشش کی۔ غالب ان کی نثر کے مداح تھے، یعنی پسند کرتے تھے، اور ایک خط میں یہاں تک لکھ دیا کہ مجھے تمہارے نثر پر رشک آتا ہے۔ 1857 عیسوی کی ابتدا تک تو شعر و سخن کی محفلیں آباد رہیں، لیکن 1857 عیسوی کی بدامنی نے شہر کے شرفاء کی، یعنی شریف لوگوں کی جان و مال کو غیر محفوظ بنا دیا۔ مجروح بھی اپنے خاص دوست خواجہ الطاف سین حالی کے پاس پانی پت چلے گئے۔ مجروح نے جیسے تیسے 5 برس پانی پت میں گزارے، لیکن اس دوران ان کو دہلی کی یاد ستاتی رہی۔ جب دہلی میں کچھ امن و امان قائم ہوا تو مجروح دہلی واپس آ گئے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف، جس میں پہلا اقتباس ہے: ہاں صاحب، تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد الاثر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، لفافے کو کریدا کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشیں پسند ہے کہ یہاں خیریت ہے، وہاں کی عافیت مطلوب ہے۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں اقتباسات کی تشریح سے پہلے سبق کا اور اس مصنف کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے جہاں سے وہ اقتباس لیا گیا ہو۔ جس طرح سے اس اقتباس کے حوالے میں نے لکھا ہے کہ یہ اقتباس شامل نصاب سبق خط غالب بنام میر مہدی مجروح سے لیا گیا ہے، یعنی صرف مصنف کا نام لکھا جائے گا اور سبق کا نام لکھا جائے گا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس اقتباس میں غالب میر مہدی مجروح سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجتہد الاثر مولانا سرفراز حسین کے مسودے کی اصلاح کر کے انہیں بھیج دیا ہے، اور اب میں انہیں کیا لکھوں؟ وہ میر مہدی مجروح سے کہتے ہیں کہ تم میرے ہم عمر نہیں ہو بلکہ مجھ سے چھوٹے ہو، تو میں تمہیں کیوں سلام لکھوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی درویش یا فقیر نہیں ہوں کہ دعائیں دیتا پھروں۔ تمہارا دماغ صحیح ہے، ذرا لفافے کو صحیح سے دیکھو، مسودے کو بھی اچھی طرح سے بار بار دیکھ لیا کرو کہ اس میں کیا ہے۔ اب وہ دور گیا جب آداب و القابات کے ذریعے گفتگو کا آغاز ہوتا تھا کہ یہاں سب خیریت ہے اور وہاں بھی عافیت ہوگی، مجھے یہ نہیں پسند۔ دوسرے اقتباس کی طرف چلتے ہیں۔ اگلوں کے خطوط کی تحریر کی یہی طرز تھی، ہائے کیا اچھا شیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھو گویا وہ خطی نہیں ہے۔ چاہے بے آب ہے، ابر بے باراں ہے، نخل بے میوہ ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے۔ اقتباس کی تشریح سے پہلے حوالہ لکھا جاتا ہے جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ خط بہت پرتکلف انداز سے لکھا کرتے تھے۔ فارسی روایت کے زیر اثر خط میں لفظی آرائش کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ اس دماغ سوزی کے نتیجے میں خط لکھنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا اور مطلب کی بات الفاظ کے بھاری بھرکم پہاڑ تلے دب کے رہ جاتی، تحریر بے معنی ہو کر رہ جاتی، اور جو اصل بات اس میں کہی جاتی اس کا اثر ضائع ہو جاتا تھا۔ آمنے سامنے گفتگو کرتے ہوئے جس طرح کا فطری انداز ہوتا تھا، خطوط نگاری میں اس کے بالکل برعکس تھا۔ مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا ادائے مطلب پر توجہ دینے کے بجائے انشا پردازی کرنے لگتے تھے۔ خط نویسی کی اس قدیم روش کی نفی کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ کام کی بات جسے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہو اس کو الفاظ و تراکیب کے سانچے میں ڈھال کر پیش کرنا بیکار بات ہے۔ زیر نظر خط میں غالب چند ترکیبوں چاہے بے آب، ابر بے باراں، نخل بے میوہ، خانہ بے چراغ، چراغ بے نور وغیرہ کو بطور استہزاء و طنز یعنی مذاق اڑانے کے طور پر اور طنز کے طور پر درج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی دلی تسکین کے لیے اس بناوٹی انداز کو خط کا لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ مرزا غالب خط کو بات چیت کی ایک صورت سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں خط مکتوب نگار کے جذبات کا ترجمان ہوتا ہے، اس کی زبان و بیان صاف اور بلا تکلف ہونی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے خط نویسی میں سادگی اور بے تکلفی کو اختیار کیا اور پرتکلف القاب و آداب
غیر ضروری تمہید ترک کر دی۔ زیر نظر اقتباس میں غالب داد طلب انداز میں اپنی اس اختراع یعنی اس نئی طرز کی طرف مکتوب الیہ کی توجہ دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اقتباس ہے، شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے، دلی شہر خاموشاں ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس اقتباس میں جنگ آزادی کے بعد دلی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ شہر میں ہر جگہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، نہ کوئی ہلچل ہے نہ کوئی آہٹ، کسی جگہ نہ کھدائی ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے، نہ کوئی پختہ سڑک موجود ہے، نہ کوئی عارضی قلعہ بنایا جا رہا ہے، ہر جگہ خوف کا عالم ہے، لوگ انگریز فوج سے ڈر کر اپنے گھروں میں محصور ہیں یعنی قید ہو کر رہ گئے ہیں، اور غالب بھی اسی طرح اپنے گھر میں محصور ہیں۔ اس وقت دلی شہر بالکل ویران ہے اور یہ ویرانی قبرستان کی ویرانی جیسی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔